ہمارے گوادر کے جو ایم پی صاحب ہیں ایمل کلمتی، جس نے مکران اور گوادر کے مسائل سے آپ لوگوں کو آگاہ کیا اور جس مشکلات سے جس حالات سے اس وقت پورا مکران ڈویژن اور گوادر جس مشکلات سے گزر رہے، میرے خیال سے تاریخ کے ویسے بلوچستان پہ تو ہر وقت جو ہے مشکلات، ہر وقت بے روزگاری، تنگ دستی، بیماری، بے علمی کا بازار گرم ہوا ہے، لیکن ابھی جو موجودہ جو حکومت ہے، خاص کر جو موجودہ حکومت بنا ہوا ہے، اس سے جو خدشات اور تحفظات متحدہ اپوزیشن کے یا بلوچستان کے عوام کے، وہ سب پہ تفصیل سے بات کی۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی قوم سے، کسی علاقے سے اور وہاں کے عوام سے جب آپ اس سے روزگار چنو گے، جب آپ اس سے زمین چنو گے، جب آپ اس سے اسکول، ہاسپٹل اور وہاں کے جو گھریں ہیں، گھر تک آپ اس سے چن رہے ہو، تو آپ کیا میسج دے رہے ہو؟ یعنی وہاں کے عوام جو ہے کس حالات میں ایک مہینے سے ہے، تو بہت سارے سالوں سے وہاں کے عوام مشکلات سے دوچار ہے، لیکن حالیہ دنوں میں سپیک کے نام سے جو آپ نے ساری دنیا کو لوٹا اور اربوں کے حساب ڈالر سے آپ نے اس پہ کمایا، لیکن وہاں کے عوام کو کیا ملا؟ وہاں پہ رہنے والے کو کیا ملا؟ یہ ملا کہ وہاں سے آپ نے سب کو بے روزگار کر دیا۔ ابھی وہ سارے لوگ روڈ پہ بیٹھے ہوئے ٹیر جلا رہے، احتجاج کر رہے، اور آپ لوگ جو ٹس سے مس ہی نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارا اس وقت جو بات ہے، ہم جو موجودہ حکومت ہے، جو کٹ پتلی حکومت ہے، جو سلیکٹڈ حکومت ہے، ہمیں اس وقت سلیکٹڈ لوگوں سے یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ اس میں، اس حکومت کے ہر سازش میں، اس حکومت کے ہر ظلم میں، اس حکومت کے ہر غیر جمہوری طریقوں میں آپ ان کے ساتھ حصہ دار ہے۔ حکومت اگر ہمارا مخالف ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہو بلوچستان کے عوام کے حوالے سے؟ پورا مکران ڈویژن میں اس وقت جو 52-53 سینٹی گریڈ بجلی جا رہی ہے، وہاں پہ بجلی تک نہیں ہے، گوادر میں پانی تک نہیں ہے، اور پنجگور میں کیا حالات ہو رہا ہے؟ پنجگور میں آپ نے سب لوگوں سے روزگار چنا، اور پورے بلوچستان کو آپ نے تو ابھی ان لوگوں کو غلاموں سے بھی بدتر غلام سمجھے۔ اب تو ان لوگوں کو غلاموں سے بھی بدتر غلام جیسے آپ نے رکھے۔ ایسے حالات میں جو ہے ہمیں موجودہ حکومت سے کوئی سروکار نہیں، نہ موجودہ حکومت سے ہم کوئی مطالبہ کرتے ہیں، نہ موجودہ حکومت سے ہمیں کوئی امیدیں ہے۔ موجودہ حکومت صاف ستھرا کہہ رہے، جام صاحب بار بار کہہ رہے کہ بھائی وہاں سے ہمیں انسٹرکشن مل رہا ہے کہ پلانا جگہ اس طرح کرو، پلانا جگہ اس طرح کرو، پلانے میں ترقی کر لو، پلانے میں روزگار بند کرو۔ جہاں بار بار کہہ رہے، ہم ان لوگوں کے گزار کرنا چاہتے ہیں کہ سب آپ کو کہہ رہے کہ سب کچھ آپ کر رہے، لیکن جب آپ یہ سارے راستے بند کریں گے، جب آپ بند گلی میں جائیں گے، تو لوگ پھر کیا کریں گے؟ پھر لوگوں کے لیے تو ایک ہی راستہ بچے گا۔ اس راستے سے آپ بالکل واقف ہے۔ اگر آپ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت لوگوں کو اس بند گلی میں لے جا رہے ہو اور لوگوں سے وہی کروا رہے ہو کہ کل آپ کو ایک بہانہ مل جائے لوگوں کو مارنے کے لیے، لوگوں کو اٹھانے کے لیے، لوگوں کی مسنگ کرنے کے لیے، تو پھر ٹھیک ہے۔ جب آپ لوگوں کو یہاں تک لے آؤ گے اور آپ خود بھی اس کے لیے ایک بہانہ ڈھونڈ رہے ہو، تو صحیح ہے۔ یہ جبر، یہ ظلم، یہ زیادتی، یہ غیر جمہوری رویہ، یہ ہمارے نصیب میں آج سے نہیں ہے، یہ ہمارے نصیب میں بہت سارے وقت سے ہے۔ ہم جدوجہد کر رہے، ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم یہاں کے عوام کے ہم خادم ہیں، ہم یہاں کے عوام کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے اس طرح کی۔ ٹھیک ہے، آپ جو طریقہ اپنا رہے ہو، اس طریقے میں آپ کو ایک اچھا میسج نہیں ملے گا۔ جس طرح آپ ہمارے بچوں کو روڈوں پہ پریشان کر رہے ہو، ہمارے عورتوں کو روڈوں پہ پریشان کر رہے ہو، ہم ہمارے سفید ریش کو روڈوں پہ پریشان کر رہے ہو، آپ نہ اس کو پانی دے رہے ہو، نہ اس کو روزگار دے رہے ہو، تو پھر ہم کیا کریں؟ زمین بھی آپ چھین رہے ہم سے، کاروبار بھی آپ چھین رہے ہم سے۔ صحیح ہے، ہم اپنا میٹنگ کر کے
ہم اس کے لیے پی ڈی ایم کے حوالے سے، اپنے دوسرے اتحادیوں کے حوالے سے، بلوچستان کے عوام کے حوالے سے ہم اس پروسیس کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم اس طرح ہم نے آج تک کسی کا بدماشی برداشت نہیں کی ہے بلوچستان کے عوام کے حوالے سے، اور نہ آپ کا کریں گے۔ آپ جانے، آپ کا جام صاحب جانے، نام جام صاحب کی ہے لیکن فلم آپ چلا رہے ہو، ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ جام صاحب بھی یہ گواہی دے رہے، اور ابھی تو میرے خیال سے سب کچھ ہم دیکھ رہے کہ روزگار کس نے بند کیا، بجلی کا معاہدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، یہاں تک کہ ہمارے لوگوں کو پانی تک نہیں مل رہا ہے۔ ہم کیا کریں، کہاں سے جائیں؟ اور جب ہم احتجاج کرتے کہتا ہے یہ دوسرے ملکوں کے اعلیٰ ہے، ہم اپنے عوام کے اعلیٰ ہیں، ہم اپنے مٹی کے اعلیٰ ہیں، ہم اپنے وہ غریب لوگوں کے اعلیٰ ہیں، ہم کسی کے اعلیٰ نہیں۔ تو اس لیے ہم کہہ رہے ان لوگوں سے جس نے جام کو اس گاڑی پہ بٹھایا ہے اور جو جام کو راستہ دکھا رہے کہ اس راستے پہ جاؤ، اس راستے پہ جاؤ، جام تو آج ہوگا جس دن بھی بلوچستان سے جام فارغ ہوا سمشک سے، آپ لوگ جام کو دیکھیں گے بھی نہیں، جام یہاں پہ روڈ پہ بھی نہیں پھر سکتا ہے۔ تو اتنے ہم کہہ رہے کہ جو آلات ہیں ہمارے وہاں کے، اگر صرف انہوں نے بلوچستان نیشنل پارٹی کے نمائندے کو ووٹ دیے، اس کو نمائندگی دی ہے، اگر بلوچستان نیشنل پارٹی کو آپ سزا دے رہے ہو، اس لیے دے رہے ہو کہ وہاں کے عوام نے کیوں بلوچستان نیشنل پارٹی کو ووٹ دی، کیوں اس نے اس نمائندہ کو منتخب کیا، تو ٹھیک ہے، آنے والے دنوں میں بھی یہ ووٹ ہمارا ہے، آنے والے دنوں میں بھی یہ نمائندگی ہماری ہوگی، اور ایک حد تک آپ یہ ظلم کریں گے۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان اور خاص کر مکران ڈویژن پہ اور خاص کر گوادر کے عوام پہ رحم کرے اور خدا سے ڈرے، اور خدا کا لاٹھی جو ہے وہ جب آپ کو لگے گا پھر آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا لاٹھی کہاں سے لگا۔ وسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ شکریہ کہ آپ لوگوں نے وقت دیا، اور ہمارے اپوزیشن کے ساتھی بھی سارے اسی سلسلے میں گزشتہ 2.5 سالوں سے اسمبلی فلور پر وقتاً فوقتاً احتجاج کر رہے ہیں، اور اس کو بتا رہے ہیں کہ خدا را بلوچستان کی عوام کے لیے پانی کا بندوبست کیا جائے۔ پھر خصوصاً گوادر شہر میں وہاں پر زیر زمین پانی بھی نہیں کہ لوگ اپنے لیے پانی کا بندوبست کر سکے، لہذا گوادر کے عوام کے لیے پانی کا بندوبست کیا جائے، اور گوادر کے عوام بغیر پانی کے وہاں زندگی کیسے گزاریں گے، چونکہ پانی ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کے بغیر آپ کی زندگی بالکل ادھوری ہے۔ ادھوری زندگی بغیر پانی کے گزارنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سازش کے تحت، ایک منصوبے کے تحت گوادر کے عوام کو تنگ کیا جا رہا ہے، تاکہ وہ اتنا تنگ ہو جائے کہ اس کو پینے کا پانی نہ ملے، اور وہ یہاں سے نقل مکانی کر کے چلے جائے اور ہمارے لیے گوادر کھلا رہ جائے۔ جیسے کہ گوادر کے عوام نے خدشہ ظاہر کیا تھا جب سی پیک بن رہی تھی اور بن رہی ہے، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جب اور آریوں سے آبادیاں آئیں گی تو ہمیں یہاں پہ اقلیت میں وہ چینج کر دیں گے، لہٰذا وہ تو انہوں نے اس بروقت ایک آواز لگائی اور ہائر لوگوں کے پاس چلی گئی، لیکن ایک احتیاط کے طور پہ ابھی پانی استعمال کر رہے ہیں کہ گوادر کے عوام کو پانی نہیں دے رہے، چونکہ گوادر کے عوام کے لیے تقریباً کتنے پیسوں کی پھر ضرورت ہوگی؟ بلوچستان کے 173 ارب روپے جو ڈیولپمنٹ کی بجٹ ہے، اس میں بھی گوادر کے عوام کے لیے پانی کے پیسے نہیں ہیں۔ پھر 173 ارب روپے کہاں جا رہے ہیں کہ نہ بلوچستان میں ایک دوریا روڈ بن رہی ہے،
بلوچستان میں کوئی کارخانہ لگ رہا ہے، کوئی ایسا کام جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہو رہا ہو، ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ آپ ٹوٹل پی ایس ٹی پی اٹھائے، اس میں آپ کو نہ کوئی ایسا تعلیمی ادارہ نظر آئے گا، نہ صحت کا کوئی ادارہ نظر آئے گا، اور نہ پانی کا ایسا منصوبہ نظر آئے گا کہ وہ بلوچستان کے عوام کے لیے بہتری کا سامان ہو۔ دوسری بات یہ کہ اب ایک بجلی مل رہی تھی اس ایریے کو ایران کی طرف سے، گوادر کے عوام اور وہاں کے اس بیلٹ کے مکران کے لوگ سارے اپنے بل جمع کر رہے ہیں، اور حکومت پاکستان بل جمع کر کے رکھ کے ایران کو پیمنٹ نہیں کر رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی بجلی ان لوگوں کو مت دو، تاکہ یہ گرمی سے بھی تنگ ہو کے ہر طرف سے کہ وہ گوادر سے نقل مکانی کرے۔ یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ گوادر کی سرزمین گوادر کی عوام کی ہے، اور گوادر کے عوام کے لیے جو زندگی کی بنیادی سہولیات ہے اس کا بندوبست کیا جائے، چونکہ پانی انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے، صحت انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے، تعلیم انسانی ضروریات کے سلسلے میں تعلیم ایک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کے بغیر وہاں گزارا کرنا میرے خیال میں مشکل ہے۔ وہاں کوئی 52، 53، 54 سینٹی گریڈ پہ گرمی چلی جاتی ہے، اور آپ نے وہاں کی بجلی 15-20 دن سے ابھی بند کر رکھی ہے۔ آپ کو گوادر کے عوام نے بل دے دی ہے، لیکن آپ نے بل رکھ کے پیمنٹ نہیں کر رہے ہو۔ اسی طرح بلوچستان کے تمام عوام بجلی کی سہولتوں سے معروم ہے، اور پینے کے پانی سے محروم ہے، تعلیمی سہولیات سے محروم ہے، ہیلتھ کی سہولیات سے محروم ہے۔ اس سارے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے ہم جا رہے ہیں سندھ یا پنجاب میں، اپنی جو ہے ہیلتھ فیسلٹیز لے رہے ہیں، وہاں علاج معالجہ کروا رہے ہیں۔ تعلیم کے سلسلے میں اگر ہم چاہیں تو بلوچستان میں کوئی خاص تعلیمی نظام یا تعلیم نہیں ہے، اس کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، ہم جا کے پنجاب یا سندھ کے اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح پانی ہمیں مل ہی نہیں رہا ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ تو گوادر کے سلسلے میں ہم کر رہے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ اونٹ کو کسی نے کہا کہ آپ کا گلا کتنا ٹیڑھا ہے، اس نے کہا کہ آپ اپنی آنکھیں کھائے، میری کون سی اعضاء سیدھی ہے۔ تو بلوچستان کے عوام کے ساتھ ہر لحاظ سے ظلم ہو رہا ہے۔ اس ظلم کو روکنے کے لیے اگر گورنمنٹ نے اقدامات نہیں اٹھائے، اور اس کے پشت پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے اقدامات نہیں اٹھائے، لوگ تو بظاہر تو حکومت کو ہم لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے پشت پر بیٹھے ہوئے لوگ جو بجٹ بھی بنا رہے ہیں، چونکہ ہمارے جام صاحب کو تو پتہ نہیں کہ بجٹ کب بنی ہے، کیسے بنی ہے، کس نے بنائی، تو اس کو تما کے دیا ہے، اس نے سائن کر کے لا کے پیش کر دیا ہے۔ لیکن ان لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ خدا را، جب آپ لوگ بجٹ بنا رہے تھے، آپ تو بنا رہے ہیں، جام تو بے بس ہے، لیکن آپ لوگوں نے گوادر کی کیوں فکر نہیں کی؟ چونکہ سی پیک بھی بن رہی ہے، گوادر ابھی بلوچستان نہیں بلکہ سینٹرل ایشیا کی شہرک بن رہی ہے۔ جب شہرک کی یہ حالت ہوگی تو میرے خیال میں پھر پورے بلوچستان کی کیا حالت ہوگی؟ تو خدا را گوادر کے عوام کو پینے کا پانی دے۔ ہمارے یہ ساتھی عبدالحمید انقلابی صاحب اور ان کے ساتھ گوادر سے باقاعدہ وفد آیا ہے کہ خدا کے لیے ہم پر رحم کرے، ہم یہی کے لوگ ہیں، ہم بلوچستانی ہے، پاکستانی ہے، لیکن ہم کو جب پینے کا پانی نہیں ملے گا تو ہم زندگی کی گزر بسر وہاں کیسے کریں گے؟ پانی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ صرف پینے کے لیے ہے، تو انسانی ضروریات آپ کے کپڑے کے لیے، وضو کے لیے، غسل کے لیے، تمام چیزوں کے لیے، حیوانات بھی جو اسی پانی کی اس کو ضرورت ہے، سمندر کا پانی تو وہ نہیں پی سکتے۔ لہٰذا گوادر کے عوام پر رحم کرے۔ اگر نہیں ہوگا تو ہم اپوزیشن ساتھیوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جا کے گوادر پر دھرنا دیں گے، اور گوادر کے عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کریں گے، اور گوادر کے عوام کے حقوق لے کر رہیں گے۔ والسلام۔ شکریہ صاحب۔ میرے خیال میں بلوچستان کا کوئی ایسا کونا نہیں رہا جس سے کہ لوگ احتجاج کر کے اس شہر کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ خصوصاً کل جو برسان اسمبلی میں تحریک التوا جاری تھا، جس میں ہم لوگ کو سندھ سے جو نہری جو ہمارا علاقہ ہے اس میں ہم پانی کا واویلا مچا رہے تھے کہ یہ لوگ جن کو
ان کا پانی کا حصہ نہیں مل رہا ہے، ایک تو ان کی فصلیں تباہ ہو رہی ہے، دوسرے یہاں سے مائیگریٹ کر کے وہ دوبارہ سندھ کی طرف جا رہا ہے، بلوچستان کے جو گرین بیلٹ کے لوگ ہیں، اور وہاں ایک اچھی خاصی 20 لاکھ کی آبادی ہے، آدھے سے زیادہ آبادی جو ہے آج اس پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہے۔ گوادر میرے خیال میں جس طرح جی ڈی اے گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس کے نام سے یہ ڈی نکال دیا جائے، اس میں ڈی جو رکھا ہوا ہے یعنی ڈیولپمنٹ، اس لفظ کو بالکل یہاں سے نکال کے گوادر اتھارٹی کا نام دیا جائے، پھر اس کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ بلوچستان کے جس طرح عمل ہمیشہ اپنے اسمبلی کے جو ہمارے اجلاس ہوتے ہیں اس میں گرم جوشی سے کہتا ہے کہ ماتے کا جھومر، ماتے کا جھومر، میرے خیال میں ماتے کا جھومر اگر ہوتا تو گوادر کے لوگ گزشتہ 15 سالوں سے وہاں پہ اگر ڈیولپمنٹ کا نام آپ نے دیا ہے، سب سے پہلی جہاں پہ پانی ہے وہاں پہ زندگی ہے۔ جب آپ لوگوں کی بنیادی جو سہولت ہے زندگی، آپ بلوچستان کے یہ ایک وسیع اور عزیز پھیلے ہوئے میدانوں میں دیکھیں، جہاں جہاں شہر آباد ہے اس علاقے میں پانی ہے۔ آپ جب نصیر آباد اور کچی کی طرف جائیں گے، جس کو ہم کہتے ہیں بہل پٹ، ایک بہت بڑی، جس کو آج کل بختیار آباد کا نام دیا جاتا ہے، اس علاقے کو آپ ویران پائیں گے۔ وجہ یہ تھا کہ انگریز کے زمانے میں یہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے ایک بہت بڑی پٹ خالی تھی، ٹرینوں کے ذریعے پانی دیا جاتا، پھر بھی اس میں چھوٹا شہر آباد کیا ہوا تھا جو مستقل یعنی اپنے ٹائم پہ پہنچتا، 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد اس شہر کو پانی دے دیتے تو پہنچ جاتا۔ لیکن گوادر میں آج اگر ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم اس سے ڈیپ سی پورٹ ہم نے بنایا ہے اور یہ بلوچستان کی ترقی کا سب سے بڑا ضامن ہے، اس کی جو باسی ایک پینے کے صاف پانی کے لیے دودھ کے لیے ترستے ہیں۔ کل کے اجلاس میں میرے خیال میں میں نے بلوچستان کے اسمبلی میں یہی کہا کہ جو ہم نے بجٹ 550 ارب روپے کا ہمیشہ اپوزیشن کے دوستوں کو نشانہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ آپ لوگ اپنے لیے حصہ مانگ رہے ہیں، آپ لوگ اس سے مانگ رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بلوچستان کے عوام کو آپ زندگی کے جو ان کی پوری معیشت 2 چیزوں پہ بندھی ہوئی ہے، ایک تو یہ ہماری 26-27 اضلاع جہاں پہ بجلی ہے، جہاں سے 50,000 ٹیوب ویل چلتے ہیں، یہ میرے خیال میں بلوچستان کے 60-65% لوگ یہاں سے اپنے جو معیشت ہے اس کو سنبھال رہے ہیں، لیکن بجلی کی حالت آپ کے سامنے ہے کہ جان بوجھ کر جو ہے یہاں پہ بجلی کو بند کیا جاتا ہے۔ 5 گھنٹے 6 گھنٹے سے زیادہ تو بلوچستان بھر میں بجلی ہے ہی نہیں۔ دوسری یہ ہے کہ گوادر یا مکران جہاں کے لوگ یہاں سے کچھ لوگ بارڈر سے وابستہ تھے، تو وہاں پہ جو تیل کا معاملہ تھا وہ سب ختم کر کے لاکھوں لوگوں کو بیک جنبش قلم بے روزگار کیا گیا۔ اب جو سمندر پہ آباد لوگ ہیں ان کی ایک طرف سے بجلی بند کرو، دوسری طرف سے پانی بند کرو، تو پھر یہ ہے کہ ان کے لیے بندوبست کرو کہ وہ ایران کی طرف نقل مکانی کر جائے یا پھر کسی اور اپنی بندوبست کرے۔ جب آپ یہ 15-20 سالوں میں ایک چھوٹے سے شہر کو پانی نہیں دے سکتے، پھر آپ کس ترقی کی بات کرتے ہیں؟ جب اربوں روپے کی آپ کی بجٹ بنتے ہیں اور ایک شہر جس میں وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت بھی ہے کہ بارش بھی ہوا ہے، وہ ڈیم بھرے ہوئے ہیں، آپ اس کو کنیکٹ نہیں کر سکتے، اس بدبخت اور بدترین حکومت سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ اس نااہل حکومت سے، جس کو میرے خیال میں آج یہ خدا کی کہہ رہا ہے کہ کہتا ہے کہ شاید ہماری اعمال بھی ہو سکتے ہیں، ہم ہماری وجہ سے یہ ہم پہ جو نازل ہوا ہے، تو ہم اپنے اعمال کی بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدایا یہ جو عذاب ہم لوگوں پہ نازل کیا ہے، جس میں وہ لوگوں نے بھی نہیں کھلایا ہے، سارے لوگ دنیا جانتے ہیں کہ شاید بلوچستان کی واحد حکومت نااہل جام سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ جام اس دن سے بھاگا ہوا ہے جب سے اپوزیشن نے جو فری بجٹ ہم کہتے تھے کہ ہماری تجاویز لے لو۔ ہم تو آپ کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ گوادر کو اس کی پہلی اولیت پرائرٹی عمل کہتا تھا کہ اس کی پانی کی ہے، دوسری پرائرٹی ہماری بجلی کی ہے، وہ یہ بات بتانا چاہتے تھے۔ عمل تو میرے خیال میں یہ کبھی وزیر اعلیٰ سے نہیں کہا کیا ہو میرے لیے کوئی ذاتی مجھے کوئی اسکیم دے دو، یا ہم کہتے تھے کہ بلوچستان بھر میں آپ دیکھیں اس کی PHDP اٹھا کر دیکھیں، پانی اور بجلی ہمارے اہم مسائل ہیں، یہ دونوں کے لیے انہوں نے 1% بھی پیسے نہیں رکھے ہیں۔ جب بلوچستان میں یہ 2 چیز آپ نہیں دو گے،
بلوچستان زندگی بھر ترقی نہیں کر سکے گا، اس کی معیشت جب تک بہتر نہیں ہوگی اس کے لوگ ترقی کی طرف نہیں جائیں گے۔ وہ ثنا نے کل ایک اچھی بات کی کہ لوگ وہاں بلوچستان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، آہستہ آہستہ نقل مکانی ان کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آج بھی وقت پڑا ہوا ہے، یہ بجٹ جو آپ نے لایا ہے اس پہ دوبارہ بھی غور ہو سکتی ہے۔ اس میں گوادر کا پانی، اس میں کوئٹہ میں، ابھی یہاں پہ کوئٹہ کے 80% لوگ ہم خود ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پہ ہے۔ اگر میں کہتا ہوں چیلنج سے کہ بلوچستان کی زمیندار ایک دن اعلان کرے کہ ہم ایک ہفتہ اپنا ٹیوب ویل بند رکھیں گے، آدھا بلوچستان نقل مکانی کر کے چلا جائے گا۔ سارے لوگ تو ہمارے ٹیوب ویلوں سے پانی پیتے ہیں، لوگوں کے ہاتھوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے سریاب کی گلی کوچوں میں جائیں، پی ایچ ای کے کتنے ٹیوب ویل وہاں پہ ہے، واسا کے کتنے ٹیوب ویل چل رہے ہیں، اربوں روپے ان کے لیے آ جاتے ہیں۔ آپ ایک چھوٹی سی لینڈ دشت سے پانی سراب کے لیے آتا ہے، 11 ٹیوب ویل وہاں پہ لگی ہوئی ہے، 2 سال نہیں 3 سال میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ وہ 11 ٹیوب ویل لگے ہوئے سریاب کے کو پانی دیے جائے۔ انہوں نے اس وقت کہا کہ 3 مہینے میں ہم ان کو کنیکٹ کریں گے۔ آج 3 سال گزر چکا ہے، اس نااہل حکومت کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کنیکٹ نہیں کر سکے۔ وہ جان بوجھ کر لوگوں کو پانی نہیں دینا چاہتے، وہ جان بوجھ کر لوگوں کو بجلی نہیں دینا چاہتے۔ پتہ نہیں اس کی بلوچستان کے لوگوں سے کیا ضد ہے، اور کہتا ہے کہ ابھرتا بلوچستان۔ یہ کیسا ابھرتا بلوچستان ہے کہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ میں آج نصیر آباد کے، میں دیکھ رہا تھا ویڈیو، آج بھی جو ہماری بائی پاس جو سندھ کو کنیکٹ کرتی ہے، لوگ وہاں پانی کے لیے بیٹھے ہوئے۔ آپ دیکھ لیں اپنے میڈیا آفس کو چلا، اس سے بڑھ کر بلوچستان میں کیا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ گزشتہ 31 تاریخ کو بھی یہ لوگ اسی گرمی میں بیٹھے رہے، بے ہوش ہوتے گئے۔ کل میں نے اسمبلی میں ایک تحریک التوا والا سب نے تقاریر کی، میں نے ان کو خدا کا واسطہ دیا کہ ان لوگوں کو جاؤ تسلی دو۔ آج پھر یہ روڈ پہ بیٹھنے والے، صبح میں نے میڈیا پہ دیکھا یہ روڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ابھی میرے خیال میں نماز کے لیے کبھی کبھار ہم جمعہ کا نماز پڑھتے ہیں، یہاں پہ اگر کسی کو جگہ نہیں ملتا ہے سائے میں، ہم جب تھوڑی 2-5 منٹ کے لیے دھوپ میں آ جاتے ہیں ہم بیٹھ نہیں سکتے۔ میں تو داد دیتا ہوں کہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ میں یہ کوئی پکنک نہیں ہے کہ گوادر کے لوگ، ہم عمل نے کہا کہ گوادر اس وقت پرامن ہو سکتا ہے جب کہ گوادر کے عوام کی جو بنیادی مسائل ہے وہ حل کیا جائے۔ ہماری پارٹی نے ہی گوادر کو جو ہے پرامن رکھا تھا۔ آپ چاہ رہے کہ گوادر میں جلسہ ہو، گوادر میں جلوس ہو، گوادر میں ہمیشہ یہی اسی قسم کے ہوتے رہے، اور جام یہ چاہتا بھی ہے۔ ہاں وہ ایک چیز کر سکتا ہے، تو جیپ ریلی، کار ریلی وہاں پہ کر سکتا ہے، دوبارہ گوادر کو بند کر کے جو ہے کرکٹ میچ کرا سکتا ہے کوئٹہ میں۔ ہم کبھی نکلتے ہیں روڈ بند، بابا کس 2-4 وین گزرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی خواتین ٹورنامنٹ ہو رہا ہے۔ ہماری خواتین کو تو ابھی تک اپنے کو پینے کا پانی نہیں دیا، ہم تو اس کے لیے ترس رہے ہیں۔ ہمیں کیا اس ان چیزوں سے سروکار ہے؟ ہم اس وقت دیکھیں گے کہ جب ہمارا وہ ہمارے پیٹ میں کچھ ہوگا، ہمیں جو ہے کچھ ملیں گے، ہمیں زندگی کی وہ بنیادی سہولتیں ملیں گے، پھر ہم کسی اچھے سے اسٹیڈیم میں جا کر میچ دیکھیں گے، اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ ہم تو اپنے زندگی سے جو ہے اس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے جس طرح حاجی نواز نے کہا کہ اس کو آپ اس طرح آسان نہ سمجھیں۔ اگر گوادر کا برے بلوچستان کے لیے ہم لوگ ہمیشہ بات کرتے ہیں، لیکن اگر گوادر کی بھی یہ پوزیشن رہی، پوری اپوزیشن وہاں پہ ہوگی۔ ہم اس وقت تک اس حد تک جائیں گے جس وقت آپ نے دیکھا کہ ہم جب تھانے میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن آج نکلیں گے، کل نکلیں گے۔ اس نے دوبارہ جو ہے وہی کچھ کیا، جو اپنے کیسز واپس لے لی اور خود اپوزیشن کو باعزت آ کے محنت کرے۔ گوادر کے لیے بھی ہم یہی قدم اٹھائیں گے۔ گوادر کے عوام جو یہ سفید بارش یہاں پہ آئے ہوئے ہے، جو 4-5 دن سے میں مسلسل ان کو کبھی ایم پی ہاسٹل میں دیکھتا ہوں، اسمبلی میں بیٹھے ہوئے، کہ شاید یہ دوست، یہ ساتھی ہمارے لیے بات کرے۔ ہم آپ کے لیے بات بھی کریں گے، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اگر یہ حکومت کی یہ حالت رہی تو آپ اس کو جو ہے آسان نہ لے لیجیے۔ جام صاحب کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ بہت جلد سنیں گے کہ یہ سلسلہ رہا، ہم ایک دن گوادر میں آپ ہمیں ضرور دیکھیں گے، اور اس وقت تک ہم اس گوادر میں بیٹھیں گے جب کہ ان کی بنیادی زندگی کی جو سہولیات ہے، خاص کر پانی اور بجلی کا مسئلہ جو مکران اور گوادر کا حل نہ ہوگا۔ بہت مہربانی، شکریہ۔